الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک اور باطل سوچ کو اور ان کے باطل پروپیگنڈے کو بیان فرما کے اس کا رد فرما رہے ہیں۔ چونکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک عالمی شخصیت تھے اور یہود بھی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، عیسائی بھی ان کی طرف اپنی نسبت کرتے، اور مشرکین مکہ تک ان کو برحق جانتے ہوئے ان کی طرف اپنی نسبتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہودی اس وقت لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کرتے اور یہاں تک بات کہہ ڈالتے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہودی تھے اور ہم انہی کی ملت، انہی کے طریقہ کار کے اوپر چل رہے ہیں۔ نصارہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نصارہ تھے، عیسائی تھے، عیسائی سوچ کے حامل تھے، اور ہم ان کی شریعت کو، ان کی ملت کو فالو کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی اثناء کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر ایک مشہور و معروف یہودیوں کا ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیت کی دعوت دینے لگا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ یہودیت اختیار کر لیں، تہتدوا، آپ ہدایت پا جائیں گے، آپ راہ راست کے اوپر آ جائیں گے، اور یہودیت ہی حق مذہب ہے۔ اور دلیل کے طور پہ اس نے کہا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کے اوپر جو لوگ اس وقت چل رہے ہیں وہ صرف و صرف یہودی ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبداللہ بن سوریہ کی اس سوچ، اس بات کے اوپر رد کیا، اور یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خود یہودی تھے، ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ پاک نے تمام کا رد فرمایا اور ملت ابراہیمی کے اوپر چلنے والے اہل ایمان کو حق ظاہر فرمایا وقالو، اور کہتے تھے، کون؟ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارہ، یا عیسائی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو، ان کی اس قول کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ۔ تو مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ عبداللہ بن سوریہ جب یہ دعوت لے کے آیا تو اللہ پاک نے ان کی اس قول کو بھی بیان کیا اور اس کے اوپر رد بھی فرمایا۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز ہم یہودیت یا نصرانیت والے باطل مذہب کو اختیار نہیں کر سکتے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی، وہ ابراہیم خلیل اللہ جو حنیف تھے، یکسو تھے، جو تمام کی تمام یہودیت اور نصرانیت والی سوچ سے ہٹ کے ایک طرف ہو کے حنیف سیدھے تھے، ہم ان کی ملت، ان کے طریقہ کار کے اوپر چلنے والے ہیں، ہم ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم خلیل اللہ جو مشرک بھی نہیں تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رد فرمایا، یہاں پہ بھی رد تھا، لیکن تیسرے پارے کے اندر تو صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو نسبتیں تم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کر رہے ہو اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو یہودی یا نصرانی گردان رہے ہو، یہ تمہاری بالکل غلط اور فرسودہ سوچ ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کہ اہل کتاب یہودیوں اور نصرانیوں، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بعد۔
وما انزلت التورات الا وما انزلت التورات الا وما انزلت التورات تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی الا من بعد ہی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بعد. تو جب بعد کے اندر نازل کی گئی یہ تورات بھی، جو تورات کے ماننے والے تھے ان کو یہودی کہا جاتا تھا، جو انجیل کے پیروکار تھے ان کو عیسائی کہا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوچ کے اوپر رد کیا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ خود یہودی تھے یا خود عیسائی تھے، حالانکہ تورات جن کے پیروکاروں کو، جن کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، اور اس وقت کے جو یہودی ہیں وہ تو تورات کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، جو عیسائی ہیں وہ عیسائیت کی ایک مسخ شدہ شکل ہے، یہ تو حق کے اوپر ہے ہی نہیں. اگر حق کے اوپر ہوتے بھی تب بھی تورات اور انجیل تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بعد نازل ہوئی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی دنیا سے پردہ کر جانے کے تقریباً 1500 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کا نزول فرمایا، اور 3500 سال تقریباً بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اور ان کے اوپر اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا. تو یوں دیکھا جائے تو 1500 سال یا 3500 سال بعد آنے والی جو کتاب، آنے والی جو شریعت ہے، اس کے ماننے والا اور اس کا پیروکار 1500 سال یا 3500 سال پہلے پیدا ہو کے اس کو مان کے دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ کتاب آئی نہیں اور اس کے پیروکار پہلے آ گئے. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل موجود نہیں؟ ابھی تک تو تورات آئی نہیں، ابھی تک تو انجیل آئی نہیں، اور اس کے ماننے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پہلے آ کے یہودی بھی ہو گئے اور عیسائی بھی ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے. یہ کیسا تمہارا دعویٰ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہیں تھے ابراہیم خلیل اللہ یہودی اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ دین حنیف کے اوپر چلنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اوپر رد فرمایا. اور اگلی آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو اپنے ایمان کی پختگی کا اظہار کرنے کا حکم دیا کہ قولوا، اے ایمان والو تم بھی کہو، آمنا، ہم ایمان لائے. کہ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے اوپر، وما انزل الینا، اور اس چیز کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہمارے اوپر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام کے اوپر، والاسباط، اور ان کی اولادوں کے اوپر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور نبیوں کو جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا من ربہم، جو ان کی رب کی طرف سے ان کو دیا گیا. ہم ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم، ان نبیوں میں سے کسی ایک میں بھی، تمام کے تمام نبیوں کو برحق جانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی طرف مسلمان ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو اپنے ایمان کا اظہار کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے بتلایا کہ آمنا، آپ کہو کہ ہم ایمان لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے اوپر. حنیف، جو پچھلی آیت کریمہ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کی ایک صفت گزری ہے، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی سارے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حنیف وہ شخص ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیروکار ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہوگا، اور وہ شخص حنیف ہوگا جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازوں کا پابند ہوگا، نمازیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنے والا ہوگا، محرمات نکاح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں ان کو حرام گردانتا ہوگا، ختنہ کرتا ہوگا. یہ کچھ صفات علماء نے لکھی ہیں، یہ والی صفات اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ حنیف کہلائے گا. اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دور مبارکہ کے 40 خصائل، 40 خصوصیات ایسی ذکر فرمائی ہے جو امت محمدیہ کو بھی اختیار کرنے کا حکم ہے. تو وہ والی خصوصیات، وہی والی چیزیں ملت کہلاتی ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور مبارکہ کے اندر تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی والی خصلتیں، وہی والی سنتیں، وہی والے طریقہ کار حج کے ارکان جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے. اس لیے یہ امت ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرے تو وہ برحق ہے، وہ بالکل ٹھیک دعویٰ ہے. تو آمنا، ہم ایمان لے کے باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے اوپر. تو مسلمان جو ہوں گے
جو دین ابراہیمی کے اوپر چلنے والے ہوں گے ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ ان کے اندر توحید باری تعالیٰ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہوں گے۔ اس کے برعکس یہودی جو دعویٰ کر رہے تھے یا نصرانی جو دعویٰ کر رہے تھے ان کے اندر توحید والی بات ہی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود بیان فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہا کرتے تھے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور جو نصارہ ہوا کرتے تھے عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابوت اور بنوت سے پاک ہیں، بیٹا ہونے سے یا بیٹے ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف ہیں، تو اگر ان کا بیٹا مانا جائے گا یا رب ذوالجلال کو کسی کا بیٹا مانا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر یہ فرق آ جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور یہودی بھی عیسائی بھی دونوں شرک کے مرتکب تھے۔ یہودیت کے اندر تو شرک اس درجے کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی صفات میں سے ایک صفت حلال و حرام کر دینے والی بھی ہے کہ اللہ ہی کے پاس اس بات کا ملکہ اور طاقت موجود ہے کسی بات کو انسانیت کے لیے حلال قرار دے یا کسی بات کو حرام قرار دے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ ملکہ طاقت نہیں ہوتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں، خود کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ جو چیز میں رب ذوالجلال حلال کر دوں آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو حرام کر دیں؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کو تناول کرنا شروع فرما دیا، اس کو پسند بھی فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر میری تنبیہ فرمائی۔ تو الغرض کہنے سے مقصود یہ ہے کہ نبی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو حلال کر دے یا حرام کر دے، حلال و حرام کرنے والا ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ لیکن یہودیت کی سوچ یہاں تک تھی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ احبارہم جو ہمارے علماء ہیں ان کے پاس بھی یہ طاقت یہ ملکہ موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ بھی رب ہیں، ان کے پاس بھی حلال و حرام کرنے کا ملکہ اور طاقت موجود ہے، اور جو ہمارے مرشد ہیں جو پیر ہیں ان کے پاس بھی یہ والی چیز موجود ہے۔ تو یہ شرک کا ارتکاب اس دعویے کے اندر بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور دین حنیف تو شرک سے بالکل بالاتر اور پاک چیز تھی۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم خلیل اللہ تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں کا ایمان کا اظہار سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد فرمایا وما انزل الینا، اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا، ہمارے اوپر کیا چیز نازل ہوئی جی؟ قرآن کریم۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے اوپر، ان کے اوپر جو نازل کیے گئے صحیفے تھے ہم ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ والاسباط، اسباط سبت کی جمع، سبت کہا جاتا ہے اولاد کی اولاد اور آگے ان کی اولادیں، یعنی یہاں پہ 4 انبیاء کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایک ابراہیم خلیل اللہ، 2 ان کے بیٹے اور ایک ان کے پوتے کا تذکرہ فرمایا، جو قریب ترین ان کی اولادیں تھیں ان کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ آگے والا اسباط کے ذیل کے اندر باقی آنے والے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی، جن کو نہیں جانتے وہ بھی، تمام کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ وما اوتی النبیون، اور جو کچھ عطا کیا گیا نبیوں کو جیسے اور انبیاء کرام کو اللہ پاک نے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی، تمام کے اوپر جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی۔ اب ایک چیز ہے ایمان لانا، ایمان لانے کے اندر تمام کے تمام انبیاء کرام برابر ہیں، کسی کے اندر بھی ہم لوگ فرق نہیں کرتے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ اور یہی سوچ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام جو حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے دنیا کے اندر تشریف فرما ہو گئے، اور اللہ پاک نے ان کو برحق بنا کے بھیجا، جن کو ہم جانتے ہیں ناموں کے اعتبار سے، جن کو نہیں جانتے، تمام کے تمام کو ہم برحق مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان مرتبے بنائے، جیسے انسانوں کے درمیان مرتبے ہیں کہ انبیاء کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس طرح درجہ بدرجہ انسانیت کو اللہ پاک نے مقامات عطا فرمائے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کیٹیگریاں رکھی ہیں،
کچھ کو رسول بنایا، کچھ کو نبی بنایا، کچھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء بنایا، تو یہ مرتبے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ تیسرے پارے کی ابتدا کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسل یہ رسولوں کی ایک جماعت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جن میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت عطا فرما دی، تو بعض کے اوپر بعض کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ فضیلتیں عطا فرمائیں، اس فضیلت کی بھی ہم لوگ قائل ہیں۔ ایمان کے اندر سارے کے سارے برابر، لیکن فضیلت کے اندر بھی ہم لوگ مانتے ہیں کہ کچھ کو اللہ پاک نے فضیلتیں عطا فرمائی اور کچھ کو درجے کے اندر بعض سے کم رکھا۔ جس طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام کے تمام انبیاء کرام کے اندر سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے بعد ہمارے عقیدے نظریے کے مطابق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات گرامی، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور منصب ہے۔ اس طرح درجہ بدرجہ اللہ پاک نے ان کو بعضوں کو بعض کے اوپر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کی بھی ہم لوگ قائل ہیں۔ لیکن جو یہودی تھے وہ ان کی طرح ہمارا ایمان نہیں ہے کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کہ بعض کے اوپر ہم ایمان لائے، بعض کا ہم نے انکار کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا نبی آخر الزمان کا انکار کر دیا۔ تو اس طرح ہم لوگ ایمان کے اندر تفریق نہیں کرتے، تمام کے تمام کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف مسلمون فرما بردار ہیں، کہ اسی کی فرما برداری، تابعداری، اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ ملت ابراہیمی ہے کہ ایمان توحید باری تعالیٰ کے اوپر رکھنا، پھر اس کے بعد اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے اوپر ایمان، اور ان کی جن انبیاء کا ذکر اللہ پاک نے کیا، ان کی اولادیں جن کا ذکر نہیں بھی کیا، تمام کے تمام کو برحق جاننا اور ماننا۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک کے اندر بھی فرق نہیں کرنا کہ اس کے اوپر کام ایمان لاتا ہوں، اس کے اوپر زیادہ نہیں، ایمان کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے نبیوں کو برحق مانو، لیکن جب عمل کی باری آئے تو پھر شریعت محمد اور رسول اللہ کو تم فالو کرو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ شریعت محمد اور رسول اللہ سب سے آخر میں آنے والی شریعت، سب سے آخر میں آنے والا دین ہے، جس نے اپنے سے پہلے ادیان کو، پہلے دینوں کو منسوخ کر دیے، تو یہ ناسخ ہے اور باقی ادیان منسوخ ہیں۔ تو ناسخ کے اوپر عمل پیرا ہو کے، اور جس ناسخ کے اندر، جس آخری دین کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی خصلتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے دہرایا، اور وہ والا طریقہ کار جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں والا تھا، ان کے طریقہ کار والا تھا، ہماری اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور شریعت کے اندر اس کے کئی سارے پہلو اور کئی سارے رخ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شریعت مطہرہ کے اوپر ہم سب کو کاربند رکھے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ملت، ان کے طریقہ کار کے اوپر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ صرف اور صرف یہودیوں کی طرف دعوے کرنے والا نہ بنائے، حقیقت کے اندر عمل پیرا ہونے کی توفیق رب ذوالجلال عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے بارے میں، پھر تفصیلات زیادہ ہو جائیں گی، لہٰذا اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔